بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں وائس پاکستان، میں ہوں سبحان کوسا۔ ناظرین، جیکاباد کے ٹریزری آفس میں کروڑوں روپے کی کرپشن کی گئی ہے۔ آخر یہ بات سامنے کس طرح آئی ہے اور کون کون سے جو ڈپارٹمنٹ جہاں پر کرپشن کی گئی، جس میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے، ایجوکیشن ورکس ہے، اس کے علاوہ پولیس ہے، زراعت ہے، محکمہ صحت ہے، محکمہ لیبر ہے، اس سمیت بہت سارے ایسے ڈپارٹمنٹ ہیں جہاں پر کرپشن کی گئی ہے۔ وہ کرپشن اس مد میں کی گئی کہ مختلف جعلی لوگوں کو ریٹائرڈ ملازم وہاں پر شو کر کے ان کے نام پر جعلی اکاؤنٹ بنائے گئے اور کروڑوں روپے وہاں سے نکالے گئے۔ یہ انکشاف اس طرح ہوا کہ اکاؤنٹنٹ جنرل نے ایک لیٹر لکھا ہے اینٹی کرپشن کے چیئرمین کو۔ ہمارے ذرائع یہ کنفرم کرتے ہیں کہ اس میں یہ لکھا گیا ہے کہ جیکاباد کے ٹریزری آفس سے کروڑوں روپے کی کرپشن کی، جو تقریباً 14 سال کا عرصہ ہے۔ 14 سال کے عرصے میں جیسے میں نے جو نام بتائے تھے، جس میں ایجوکیشن ہے، ایجوکیشن ورکس ہے، پولیس ہے، محکمہ صحت ہے، محکمہ لیبر ہے، سمیت مختلف ڈپارٹمنٹ میں جو ملازمین تھے ان کے نام پر جعلی آئی ڈیز بنائی گئی، ان کو ریٹائرڈ ملازم شو کیا گیا اور ان کے نام پر کروڑوں روپے نکالے گئے ہیں۔ تو اکاؤنٹنٹ جنرل نے ایک لیٹر لکھا، جسے میں نے پہلے بتایا کہ جو اینٹی کرپشن کے چیئرمین کو انہیں یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس سارے معاملے کی تحقیقات کریں۔ لیٹر ملنے کے بعد اینٹی کرپشن جو ہے وہ متحرک ہوا ہے۔ انہوں نے جو ڈائریکٹر اینٹی کرپشن ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی گئی ہے جو جیکاباد جائے گی اور سارے معاملے کی تحقیقات کرے گی۔ اس حوالے سے جیکاباد کے سینئر صحافی ہیں مکیش روپیتا، جو ویڈیو لنک پر جیکاباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر یہ سندھ کے جو ڈپارٹمنٹ ان کو افسران نے آخر سمجھا کیا ہوا ہے، کس طرح یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے، یہ آخر بات سامنے کس طرح آئی، کیسے پتا چلا اب اکاؤنٹنٹ جنرل کو کہ یہ سارا 14 سال سے یہ جو سلسلہ ہے وہ جاری تھا۔ تو مکیش صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ مکیش صاحب، یہ بتائیں کہ آخر یہ جو سارا معاملہ ہے یہ کس طرح سامنے آیا؟ یہ تو 14 سال سے یہ جو افسروں نے لوٹ مار مچائی ہوئی تھی۔ بڑی مہربانی سبحان خوشو صاحب، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں بولنے کا اور مجھے اپنے کچھ انکشافات جو آپ نے کیے ہیں اس کی مجھے بھی کچھ اطلاعات ملی تھی کچھ دنوں سے کہ جو ہے اکاؤنٹنٹ جنرل سندھ جو ہیں انہوں نے اپنے لیول پہ انکوائری شروع کی ہوئی ہے اور مختلف آڈٹ ٹیمیں جو ہے انہوں نے ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں، ایجوکیشن ورکس میں، زراعت میں، ریونیو میں، دیگر محکموں میں جو ہے وہ کچھ عرصے سے جو ہے وہ آڈٹ ٹیمیں آ رہی تھی اور جا رہی تھی۔ اس کے بعد جو ہے یہ 2 دن پہلے جو ہے یہ مجھے ذرائع نے بتایا کہ آڈیٹر جنرل سندھ نے جو ہے چیئرمین اینٹی کرپشن کو یہ لیٹر لکھا ہے کہ جیکاباد میں جعلی لوگوں کو ملازم کر کے ان کے نام پر کروڑوں روپے پینشن کی مد میں نکالے گئے ہیں اور ان کے جو دوسرے پینشن کے لیے ان کے جو بچے ہیں، ان کے جو رشتہ دار ہیں جن کی عمریں بھی اتنی نہیں ہیں کہ وہ پینشن حاصل کر سکیں، جن کا ان کے ساتھ کوئی ایسا رشتے بھی نہیں ہیں کہ وہ پینشن حاصل کر سکیں، ان سارے معاملے کی تحقیقات کرنے کے لیے اینٹی کرپشن کے چیئرمین کو اے جی نے لکھا ہے۔ اور اے جی نے جو ہے جو میرے ذرائع کہتے ہیں کہ ڈائریکٹر عباسی صاحب، ڈائریکٹر اینٹی کرپشن سندھ عباسی صاحب کو یہ لیٹر لکھا ہے کہ اس کی تحقیقات کر کے اور جو بھی اس کے کرپشن میں ملوث افسران ہیں کسی بھی محکمے میں اور کسی بھی محکمے کے ہیں، انہوں نے محکمہ جو ہے خزانہ کے افسران سے مل کر یہ سارا کچھ کیا ہے۔ اور یہ 1 مہینے یا 1 سال میں نہیں ہوا، یہ گزشتہ 14 سال سے جو ہے جو بھی کچھ جعلی ملازمین، جعلی لوگوں کو بھرتی ادھر جو ثابت کر کے ان کے نام پر پینشن کے آئی ڈیز کھولی گئی ہیں اور ان کے نام پر کروڑوں روپے کے کمیونیکیشن، ایل پی آر اور جی پی کے نام پہ جو ہے پیسے نکالے گئے ہیں۔ اس سارے کی تحقیقات کے لیے اینٹی کرپشن کی ٹیم جو ہے جلد جیکاباد پہنچے گی اور اس سارے معاملات کی تحقیقات کرے گی کہ یہ آخر اتنے بڑی لیول پہ کرپشن ہوئی ہے تو اس میں ابھی تک اتنی کارروائی کیوں نہیں ہوئی، اور یہ تحقیقات جلد شروع ہونے والی۔ میرے ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ وہ تحقیقات اگلے ہفتے جو ہے ٹیم جو ہے اور ان کی جو ڈپٹی ڈائریکٹر ہے یا اسسٹنٹ ڈائریکٹر ہے اور ان کے جو دیگر افسران ہیں وہ جیکاباد پہنچیں گے اور وہاں پر خزانہ آفس میں بیٹھ کر مختلف محکموں کی رپورٹیں وہاں پہ کلیکٹ کریں گے اور وہاں پہ تحقیقات کریں گے کہ یہ جعلی آئی ڈیز آخر کس طرح کھولی گئی اور وہ کون لوگ ہیں جو اب تک اتنے سالوں سے ان کو وہ پینشن مل رہی ہے اور وہ کتنے لوگوں کے نام پہ ان کے جعلی لوگوں کے نام پہ کتنے کروڑوں روپے کی مد میں کمیونیکیشن کے پیسے نکالے گئے ہیں۔ یہ میرے ذرائع کہہ رہے ہیں کہ اگلے ہفتے جو ہے اینٹی کرپشن کی ٹیم جیکاباد پہنچے گی۔ جی
अच्छा मुकेश साहब, मुझे ये बताएं, इस तरह तो नहीं है कि ये सारा मामला इसको ख़त्म करने के लिए एक ड्रामा रचाया गया कि एंटी करप्शन जाएगी, इंक्वायरी होगी और जो सारा मामला है उसको किसी कागज़ों में पूरा करके कोई नेब और कोई और इदारा इस तरफ ना आए और सारे मामले को ऐसे ही ख़त्म किया जाएगा? एक तासुर इस तरह सिंध में होता है कि इस तरह किया जाता है कि किसी मामले को और ख़त्म करना हो तो एंटी करप्शन के अफसरान को वहाँ पे हायर किया जाए, फिर ये केस ये चलता ही रहेगा और जब तक ये अफसर सालों के साल गुजर जाएंगे। देखिए ये इस तरह तो नहीं होगा। इस तरह तो हम नहीं कह सकते फिलहाल, क्योंकि अभी तो नेब का भी काम नहीं रहा। नेब भी की जो लिमिट थी वो अभी नए ऑर्डिनेंस के तहत जो है वो बढ़ चुकी है। अभी नेब भी इस केस में हाथ नहीं डालेगी या कोई बड़ा इदारा भी इसमें फिलहाल हाथ नहीं डालेगा। अब इनिशियली जो है जो हमें ज़राए हैं कि एजी ने एंटी करप्शन को लिखा है कि आप ठेकाबाद जाएं एक टीम लेकर, वहाँ पे सारे मामलात की तहकीकात करें, आखिर ये जाली लोगों के नाम पर पेंशन की मद में करोड़ों रुपए किस तरह निकाले गए, बैंक के अकाउंट्स किस तरह खोले गए और बैंक के अकाउंट्स की ट्रांजैक्शन किस तरह की गई, जबकि वो मुलाजिम भी नहीं थे तो उनके अकाउंट्स कैसे खोले गए और उनके अकाउंट्स में इतनी बड़ी तादाद में अमाउंट कैसे जमा हुआ, फिर वो निकाले कैसे गए। इस तरह की सारी तहकीकात पहले एंटी करप्शन टीम करेगी, उसके बाद जो है मुकदमा दर्ज करना शुरू करेंगी और एजी को भी रिपोर्ट करेंगे कि इस पूरे जो करप्शन के स्कैंडल है उसमें महकमा ख़जाना, महकमा एजुकेशन, महकमा एजुकेशन वर्क्स, लेबर और दीगर जो महकमे हैं जो एजी ने अपने लेटर में शो किया है तो उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे और जो जाली लोग इसमें फ़ायदा उठा रहे हैं उनको भी सामने लाकर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए सिफारिशात की जाएंगी। मेरे ज़रा ये कह रहे हैं और आज भी मेरी एक एंटी करप्शन के अफसर से फ़ोन पे बात हुई थी, उसका ये कहना है कि इसके लिए टीम तैयार हो चुकी है। सिर्फ एक डायरेक्टर अब्बासी साहब हैं जो सिंध के एंटी करप्शन के, उन्होंने एक टीम तश्कील दे दी है और सिर्फ एक लेटर निकलना है। उसके बाद जो है वो टीम जो है अगले हफ्ते जैकाबाद पहुँच इस सारी करप्शन के स्कैंडल की तहकीकात शुरू करेगी और इस करप्शन में जो भी लोग मुलविस हैं उनको सब लोगों को बुलाकर उनके स्टेटमेंट्स ले जाएंगे। जहां भी जो करप्शन साबित होगी उनके खिलाफ उसी वक्त जो है अहकाम जारी करके उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाएंगे। फिलहाल एंटी करप्शन के जो अफसरान हैं मेरे ज़राए हैं और ये कह रहे हैं कि ये इसी तरह की कार्रवाई होगी। फिर उसके बाद जो है जो जिन लोगों ने भी ये फ़ायदे उठाए हैं फिर उनसे रिकवरी के लिए भी लेटर्स जारी किए जाएंगे। बहुत शुक्रिया मुकेश साहब, आपने हमें टाइम दिया। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी मुकेश रुपेता साहब की। वो कहते हैं कि टीम तैयार है, जल्द इस मामले पे इंक्वायरी शुरू होगी और अगर ये मुल्ज़मान पे ये जुर्म साबित हुआ तो मुकदमे भी दर्ज होंगे। लेकिन हम इस जो सारे मामले पे लम्हा ब लम्हा आपको आगाह करते रहेंगे। देखते हैं कि जैकाबाद एंटी करप्शन की टीम पहुंचने के बाद वहां पर क्या होता है और किस तरह चीज़ें सामने आती हैं। ये सारी जो चीज़ें आपसे लम्हा ब लम्हा आपसे शेयर करते रहेंगे। आज के इस ब्लॉग में दे जाते, कल इंशाल्लाह किसी और मौजू पे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।